بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پیار محبت عقیدت اور احترام سے آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ ایک دفعہ پھر دل جمی کے ساتھ اس انداز میں آپ درود پاک پڑھ لیں جس طرح آپ کو تاجدار حافظ آباد درود پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق جگر گوشہ تاجدار حافظ آباد جان نشین خطیب الاسلام نازش اولاد رسول زینت الخطباء حضرت قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی الحسینی متعن اللہ بطول حیاتہ آستانہ عالیہ حسینیہ نقشبندیہ حافظ آباد شریف، آپ کے برادر گرامی قدر حضرت پیر طریقت جانشین خطیب الاسلام حضرت قبلہ پیر سید عطاء الحسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر مجتبہ فاروق گل بادشاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ موڑا شریف، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر تبسم قادری صاحب سلمہ اللہ تعالی فی الدارین، جگر گوشہ قاضی ملت سلطان الخطباء حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن صاحب چشتی گولڑوی، خطیب اسلام قاسم فیضان تاجدار کیلانی حضرت علامہ مولانا فیصل ندیم کیلانی صاحب اور تشریف فرما سارے علماء اور بزرگ عالم دین، پیردار ناموس سیدہ کائنات حضرت محبوب السادات استاذ الخطباء فخر الواعظین حضرت علامہ پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی صاحب اور سٹیج پہ تشریف فرما علماء سادات کرام اور زائرین و حاضرین۔ میں اپنے وقت کے اندر لے کر انشاءاللہ کچھ معروضات پیش کروں گا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب نے حکم فرما دیا، میں اپنے لکھے ہوئے ایک تازہ کلام سے یہ آغاز گفتگو کر رہا ہوں کہ دیدہ و دل سے ہوئے ہیں جو فدائے آل بیت، دیدہ و دل سے ہوئے ہیں جو فدائے آل بیت، کب بلا سکتے ہیں یارو وہ ادائے آل بیت، کب بلا سکتے ہیں یارو وہ ادائے آل بیت، اور حشر میں ہوں گی خدا کی رحمتیں ان پر نثار، حشر میں ہوں گی خدا کی رحمتیں ان پر نثار، صدق کے دل سے جو بھی کرتے ہیں ثنائے آل بیت، صدق کے دل سے جو بھی کرتے ہیں ثنائے آل بیت، اور مل گئی گلزار آل بیت کی خوشبو جنہیں، مل گئی گلزار آل بیت کی خوشبو جنہیں، جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں ولائے آل بیت، مل گئی گلزار آل بیت کی خوشبو جنہیں، جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں ثنائے آل بیت، اور کربلا والوں کا صدقہ مانگ کر دیکھو کبھی، کربلا والوں کا صدقہ مانگ کر دیکھو کبھی، میں پھر پڑھتا ہوں، کربلا والوں کا صدقہ مانگ کر دیکھو کبھی، تا ابد نہ بھول پاؤ گے سخائے آل بیت،
عباس کا، نام لیوا جو ہوا دل سے سخی عباس کا، اپنے رحمت خوب بن کر اس پہ چھائے آلے میں، اور ہے انہی کا فیض جو ہم راہ سے بھٹکے نہیں، ہے انہی کا فیض جو ہم راہ سے بھٹکے نہیں، تا حشر ہے تا حشر اپنے سروں پر ہے ردائے آل بیت، اور اکبر و اصغر محمد قاسم عباس و حسین، اکبر و اصغر محمد قاسم عباس و حسین، کربلا بھولی نہیں دی سے وفائے آل بیت، اور مکتہ ہے غوث و داتا کھا جاؤ کتب و بری مہر علی۔ میں اس کو آج اس آستانے پر تھوڑا سا چینج کر کے پڑھتا ہوں، غوث و داتا کھا جاؤ مہر علی شبیر شاہ، غوث و داتا کھا جاؤ شبیر شاہ مہر علی، یہ بھی ہے مخلوق پر سید عطائے آل بیت، مخلوق پر سید عطائے آل بیت۔ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور عقیدتوں کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی عظمت پر جان نثار کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے صدقے اپنا بیڑا پار کرنے والے لوگ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے ہمیں پیار ہے، خواہ وہ نسبت رشتہ داروں کی ہو یا یاروں کی ہو، پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ، خواہ وہ نسبت یاروں کی ہو یا رشتہ داروں کی ہو، پانچوں کی ہو یا چاروں کی ہو، یا صبح قیامت تک ان کے وفاداروں کی ہو یا اولیاء کے مزاروں کی ہو، ہم ان کی نسبت سے پیار کرتے ہیں، اور جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حاصل ہو گیا، جس کو جانے کائنات سے واسطہ مل گیا، جس کو سید عالم سے تعلق ہو گیا، غلامی کا تعلق ہو گیا، ہم اس نسبت کا حیا بھی کرتے ہیں، وفا بھی کرتے ہیں۔ وہ نسبت صدیق اکبر کی ہو اس کو سلام، فاروق اعظم کی ہو اس کو سلام، عثمان ذو النورین کی ہو اس کو سلام، مولا مرتضیٰ کی ہو اس کو سلام، سیدہ زہرا کی ہو اس کو سلام، حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین کی ہو اس کو سلام،
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नहीं इंज नहीं हाथ चौक के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहरीर, नारे हैदरी, हैदरी। क्या बात, हर हाल में मुझे तो और काजी अल्लाह मोहम्मद हसन चिश्ती गोलड़वी को तो गोलड़े की सरजमीन से ये पैगाम मिला है कि हर हाल में ताजीम करो आले अबा की। से बोलिए सुभान अल्लाह। ओ हिफ्ज़ा हाफ़िज़ा बात की गलियों पे मेरे सैयद के एहसानात हैं, दरो दीवार पर मेरे सैयद के एहसानात हैं, इस बाजार में मेरे सैयद के एहसानात हैं। ये इतना इज्तिमा कांटे मारता हुआ इंसानों का समुंदर जो मुझे नजर आ रहा है, ये मेरे सैयद के उस जोशे खिताबत के लिए नहीं आया, उसकी निस्बत और शर्फ और करामत के लिए। सुन्नियों के बादशाह, सुन्नियों के बादशाह, हर हाल में ताज़ीम करो आले अबा की। आती है नजर इनमें झलक शेर खुदा की, है आया तत्हीर का मजहर ये घराना, बाकी में इसी घर के हुआई है खुदा की। और वापस न रहो हाफिजाबाद वालों, लाहौर वालों, बिहारी वालों, गुजरांवाला वालों, केलिया शरीफ, शरफ शरीफ और ताजदार हाफिजाबाद से ताल्लुक रखने वालों, वापस न रहो दामने औलाद अली से, वापस न रहो दामने औलाद अली से। नेशर में इसी घर से है उम्मीद वफा। वापस रहो दामने औलाद अली से, नेशर में इसी घर से है उम्मीद वफा की। ये वो घराना है, ये वो आस्थाना है, ये मुहम्मदी में खाना है, जहां जिब्रील भी रसूल की चौखट पर सवाली बनकर आता है। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ज़हन में शायद ये ख्याल आए कि ये जोशे खिताबत का जुमला है, ये जोशे खिताबत का जुमला नहीं, ये होश और अदब का जुमला है। आप कहें कि किस तरह, मैं हदीस पढ़ देता हूँ। अन अमीरुल मोमिनीन, और मिशकात की पहली हदीस है, ये उस्तादुल उलमा बैठे, आले इल्म बैठे हैं। अन अमीरुल मोमिनीन नबी खफसन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला नहनु जुलूसन बैना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलन शदीद बियाज़ि सियाब व शदीद सवाद शार ला युरा अलैहि असर सफर ला यारहु मिन अहद चला सल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सनद रुबते इला रुबते व बादा कफै अला फखदे व क़ाला मअल इस्लाम या रसूल अल्लाह क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमुस सलाता व तु'तुज़ ज़काता व क़ाला मल इहसान या रसूल अल्लाह क़ाला अबुदुल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम यकुन तराहु फ इन्नहु यराका सुम्मन तलका व लबिस्तु मलियन व क़ाला या उमर व तदरी मन साइल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाला हाज़ा जिब्रील अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम अव कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व शान सहाबा, अज़मत व शान अहले बैत। उमर रावी, और फिर बात सुनो, औलाद अली की हो और कसीदा उमर का पढ़े, चस्पो हसी प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं सैयदों का इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की नस्ल से होकर मैं ऐलान कर रहा हूँ, सैयद बाद में हो, सैयद से आदम के नंबर बाद में, फारूक आज़म की नौकरी के नंबर पहले। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी गुजर गई,
علامہ فیصل کیلانی صاحب، میں تو بڑی امام سرکار پہ بیٹھا ہوں جہاں میری ٹکر ہی ان لوگوں سے ہے جو صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں. 3 قاتلانہ حملے اس عمر میں برداشت کر چکا ہوں، اور پھر وہ یہ ہے کہ سید کا عقیدہ چیک کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا سنی سید کا عقیدہ چیک کرنے سے پہلے آپ کا شناختی کارڈ نہ چیک کریں. یہ پیچھے ٹھیک نام لکھا ہوا ہے یا کچھ اور لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھو سید سادات جو اہل سنت ہیں، جو امام احمد رضا کی فکر کے پابند ہیں، جو تاجدار گلڑا قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیہ امام من الرسول حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے فکر کے وارث ہیں، دادا لاہوری کی فکر کے وارث ہیں، غریب نواز کے فکر کے ترجمان ہیں، محبوب الہی کے کیسیوں کے قیدی ہیں، جو صابر فیا کے پہلیز کے مغدے ہیں، اللہ غوث اعظم کے غلام اور نوکر ہیں، اللہ کی زمین مسجد وہ جان پر تو کھیل سکتے ہیں، ایمان پر کبھی سوچا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ سید علیان حسین شاہ صاحب قاسمی. آپ کو سلامت رکھے. یہاں اس تاجدار حافظ آباد کا ہے نعرے سائیوں کے سجدے، کیونکہ دھولے کے نعرے لگتے ہیں، ہم تو سب باراتی بن گئے ہوئے. یاد رکھنا غوث اعظم کے ہم نوکر اور اس غوث کے نوکر جس کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت رسول اللہ کی بارگاہ میں کتنی خدمت کی. ناموس رسالت کے پیرے دار کا نام امام احمد رضا، ختم نبوت کے وفادار کا نام امام احمد رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار کا نام امام احمد رضا، رسول اللہ کی زلفوں کے قیدی کا نام امام احمد رضا، رسول اللہ کے چہرے کے اسیر کا نام امام احمد رضا، سرکار کے زلفوں کے سکے گرفتار کا نام امام احمد رضا. وہ شمع پروانہ رسالت کا شمع پروانہ شمع رسالت کا نام امام احمد رضا، اور ناموس رسالت کے پیرے دار کا نام امام احمد رضا، صحابہ کے وفادار کا نام امام احمد رضا، اہل بیت کے سچے غلام کا نام امام احمد رضا، اہل سنت کے امام کا نام امام احمد رضا. مگر بارگاہ رسالت میں جب واسطہ پیش کرنے لگے، وسیلہ پیش کرنے لگے، کنز ایمان پیش کروں، فرمایا وہ نہیں پیش کرتا، منیر العینین پیش کریں، فتاوی رضویہ پیش کریں. کتنی اقلیت صرف پر، نحو پر، منطق پر، فلسفہ پر، جبر پر، ہندسہ پر، توقید پر، اقلیت پر، بیان معنی، بیان بدیع، بیان معنی، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، اقلیت، جبر، ہندسہ، توقید پر کتابیں کتنی لکھی ہیں، ہزاروں کتابیں، ہزار کے قریب کتاب میرے امام اہل سنت نے لکھی. وہ واسطہ نہیں پیش کیا بارگاہ مصطفیٰ میں، جب واسطہ پیش کیا فرمایا واسطہ وہ ہو جو مقبول بھی ہو، جو محبوب بھی ہو. امام احمد رضا بغداد کی طرف سر چکا کر خیرات پاکر علی کے بیٹے کی نوکری کرنے کہتے ہیں تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو چھپی، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو چھپی، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. غوث جلی کا اتنا ادب کرتے ہیں تو مولا علی کا کتنا ادب کرتے ہیں. پیار سے بولیے سبحان اللہ. پوری روایت پڑھی تھی نا، فاروق اعظم فرماتے ہیں آئے سمن تعالیٰ کا، فرمایا حضور کے پاس آئے نا جبریل، کس طرح بیٹھے، پاس نظر رکبتے ہی لا رکبتے ہی وعدہ کفی اللہ فخذے. میں کہلانی صاحب حضرت قبلہ پیر جی ترجمہ کدے پنجابی چکران تو لطفہ سی ایسا ٹلی سبحان اللہ تو ساکیے اسلام آباد دا خطیب تے پنجابی بولے. ایسا نکی گلتے نہیں، چنگی پلی کر لے جناب. اسلام آباد دا خطیب پنجابی بولے، آئے ہاتھ بن کے گوڑے بن کے تے حضور دی شان نو من کے. یہ جبریل سرکار کی بارگاہ کا بھی ادب کرتا ہے، یہ سرکار کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے، اور یہی جبریل ہے
سچ گیا آنکھوں سبحان اللہ اسلام آباد تو میں سفر تو بیمار آدمی تو جناب جمعہ بھی پڑھا کے آیا تو صبح پھر گلستان ہے میرے علی جامعہ رضویہ سے علوم بھی جا کے سبق بھی پڑھانے نے سبحان اللہ جناب آپ تو تھکے لگتا یہ ہے کہ اتنے دور سے آپ آئے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھ کے ہم آئے ہوئے ہیں ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ بہاڑی والے خطیب صاحب کدھر گئے پھر بلائیے انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک دفعہ صدقے انہوں نے باز تسی نہیں آندے ہوتے چلو توجہ چڑھ کرنا میری طرف کہات وہ یہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل یہی جبریل آئے فرمایا عائشہ میرے پاس جبریل کھڑا ہے فرمایا حضور میں تو نہیں دیکھ رہی فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرمایا حضور ان کو میرا سلام کہہ دیں فرمایا ان جبریل یکریو کے سلام فرمایا عائشہ جبریل بھی تجھے سلام کہہ رہا پیار سے بولے سبحان اللہ حافظ آباد کی یہ مسجد اور خطیب الاسلام شہنشاہ خطابت سلطان الواعظین حضرت پیر طریقت تاجدار حافظ آباد قبلہ پیر سید شفیع حسین شاہ صاحب نقوی الحسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد اور ان کا دربار ہو اور پھر یہ بات مجھے اگر سمجھانے میں مشکل پیش آئے تو میں سمجھتا ہوں یا میرے بولنے میں فرق ہے یا آپ کی سماعتوں میں فرق ہے سرکار نے فرمایا عائشہ جبریل کیوں کریو کے سلام جبریل تجھے سلام کہہ رہا ہے تاجدار حافظ آباد کے سر زمین پر سنیوں کے ڈانٹے مارتے ہوئے اجتماع میں پمانگے بول کہنا چاہتا ہوں جبریل نے عائشہ کو سلام کیا جبریل پاک ہے نوری ہے فرشتہ ہے طیب ہے عائشہ کو سلام کرنا یہ پلید ہوگا کافی نہیں ہوتا یہ پاک نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق ہم سیدہ عائشہ کی عظمت میری یہ قربائی ہے اور یہ میں کیلانی صاحب یہ صرف سیدہ کے بارے میں نہیں رہا عائشہ صدیقہ کے بارے میں میں نے کہا ان کے بیدموں کے بارے میں بھونکے جو امی عائشہ سی پاک باز کو تاجدار حافظ آباد نے آپ کو ان چوکھٹوں کا حیا سکھایا ہے حیا بھی سکھایا اور وفا بھی سکھائی ہے پیار سے بولیے سبحان اللہ اے پیار تو اڑا ہی ہوگا کہ دوسرے کو آواز ہی کوئی نہ آوے تو پھر میں کیا کہاں کسی اور طرح بولو پیار نے دب گیا آنکھوں سبحان اللہ بھونکے جو امی عائشہ سی پاک باز کو یہ ربائی ہے میری بھونکے جو امی عائشہ سی پاک باز کو سمجھاؤ اس فتنہ کرو فتنہ ساز کو سمجھاؤ اس فتنہ کرو فتنہ ساز کو آیا اگر نباز وہ بدبخت اور پلید آیا اگر نباز وہ بدبخت اور پلید مٹی سے کہہ چلے گے زبان دراز کو پیار سے بولیے سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم انطلقا وہ آنے والا سائل چلا گیا میں ٹھہرا رہا فقال رسول اللہ توجہ کروں یا عمر اتدری من السائل عمر جانتے ہو یہ سائل کون ہے تو آنے والے کو مہمان کہتے ہیں نا یہ نہیں کہا عربی کے ماہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتدری من الضیف یہ نہیں کہا بتاتے ہو کہ یہ مہمان کون ہے اتدری من المسافر یہ مسافر کون ہے تم جانتے ہو یہ آنے والا کون ہے فرمایا تدری من السائل آپ نے میری بات پر غور ہی نہیں کیا توجہ چاہوں گا علماء کرام کی اور تدری من السائل یہ نہیں فرمایا حضور نے آنے والا کون ہے مہمان کون ہے یہ مسافر کون ہے فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا تدری من الملک فرشتہ ہے تو فرشتہ کون ہے فرمایا تدری من السائل آپ کو میرے خیال میں سمجھ نہیں ہے میں پھر بتا تدری من السائل
ہی افسوس وقت میرا ہونے کو ہے، میں بات ختم کرنے لگوں، پھر کبھی حاضر ہوا تو ویسے تو بسم صاحب نے آج کہہ دیا آج آپ مہمان ہیں، پیر جی آپ کا خیال کر رہے ہیں، اگلی دفعہ آئے ہو تو تواڈے نال بھی انج ہی ہونا جڑی ساڈے نال ہو رہی ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ سیدوں نو استثناء حاصل، سادات نو استثناء حاصل ہے، خوشبو کی ضرورت نہیں اولاد نبی کو، خوشبو کی ضرورت نہیں اولاد نبی کو، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اچھا میں وہ عرض کرتا ہوں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، من کو بھی دیا ہے، فرمایا اللہ کی نشانیاں اور بھی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں، بھئی کیوں؟ کہا ان پر حاجرہ کے قدم رکھے دیکھیں، حاجرہ کے قدم لگے ہیں، توجہ چاہوں گا میں، حاجرہ کے قدم لگے ہیں، حاجرہ سیدہ حاجرہ کے قدموں نے ان کو نہیں چوما، ان سنگریزوں نے ان کے قدموں کو چوما، ان سنگریزوں نے ان کے قدموں کو چوما۔ قرآن کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں حاجرہ کے قدم لگے، وہ بجری ہو، وہ ریت ہو، سنگریزے ہو، وہ پہاڑ ہو، اور خطیب الاسلام جن پر نقطے ناز کرتے ہیں، وہاں اگر میں یہ بات نہ سمجھا سکوں تو پھر میں کہاں جا کے سمجھاؤں گا؟ کہا کہ جہاں حاجرہ کے قدم لگے وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور حدیث ایک نہیں دو نہیں درجنوں ہیں کہ جال حسن والحسین قبلہما رسول اللہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین آئے، جب بھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مردیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ صابرہ شاکرہ رابعہ نیرہ ظاہرہ طاہرہ طیبہ طاہرہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فرقدوں سے بری نور چشم رحمت للعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے شہزادے سرکار کے پاس ہے، سرکار نے ان کو چوما، سرکار نے چوما، سینے سے لگایا، کاندھوں پہ بٹھایا، کاندھوں پہ، تو میں حفظ آباد پہ بابا کے دول کہنا چاہتا ہوں، پتھر اگر حاجرہ کے قدموں کو چومے، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، مصطفیٰ نے حسن کو چوما، حسین کو چوما، اور ایک پتھر حاجرہ کے قدموں سے لگے، اگر وہ پتھر نشانی ہے تو جل کے رخساروں کے ساتھ محمد کے ہونٹ لگے ہیں، وہ حسن کتنی بڑی نشانی ہوگا، وہ حسین کتنی بڑی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور یزید ملعون بے ادب جہنمی دوزخی، وہ خنزیر کائنات کا وہ نشانی ہے، مصطفیٰ کو مٹانے والا ہے، حسن بھی مصطفیٰ کی نشانی ہے، حسین بھی مصطفیٰ کی نشانی ہے، اور زہرا سبحان اللہ۔ میں ختم کروں بات، پیار سے بولو، ام المومنین صدیقہ کائنات صدیق کی صدیقہ بیٹی فرماتی ما رہی تو حدن اشبہ برسول اللہ من فاطمہ تھا۔ اچھا توجہ میں چاہوں گا، فرماتے میں نے رسول اللہ کے مشابہ سیرت و سیرت میں، کردار میں، صورت میں فاطمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔ حدیث صحیح ہے کہ من الراس الی الصدر، سر سے لے کر سینے تک حسن مشابہ، وہاں سے لے کر پاؤں تک حسین مشابہ۔ امام اہل سنت نے اسی ضمن میں کہا تھا معدوم نہ تھا سایہ شائع شکلین، اس نور کی جلوہ کا حدیث آتے حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ میں اس خطیب اسلام کی چوکھٹ پر خطاب کر رہا ہوں جس کی پوری زندگی گواہ ہے، شہنشاہ اجمیر غریب النواز معین الملت والدین کی یہ ربائی پڑھتے ہوئے پوری زندگی گزری، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین۔ اے دیکھو نا، مریدہ نوں تو اپنے پیر دی گل یاد رہندی ہے،
است حسین شاباش سارے بولے مجمع میں اینڈ تک بولے میرے شاہ جی کی روح مزار میں خوش ہو رہی ہے دی است حسین ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ میں کیمرے والے ذرا کیمرہ گھماؤ میں دیکھو کہ شاہ جی کا سبق عرس میں آنے والوں کو یاد ہے یا بھول گئے دی است حسین ہاتھ اٹھا کے دی بنا دی است حسین سردار مدار دست در دست یزید میرے میں کہوں شاہ جی کو راضی کرنا چاہتے ہو خوش کرنا چاہتے ہو آگے والے نہ اٹھے پیچھے والے ایک دفعہ اٹھ کے میرے سید کے بابا کا استقبال کر دو آگے ملائے لا الہ است حسین آگے ملائے لا الہ است حسین آگے ملائے سب کو آگے ملائے لا الہ است حسین آگے ملائے لا الہ است حسین توجہ چاہوں گا یہ وہ سید زادہ آپ سے بول رہا ہے جو صدیق کا نوکر ہے جس کے جولی میں صدیق اکبر کی خیرات ہے جس کے گلے میں فاروق اعظم کی نوکری کا پٹا ہے جس کے آنکھوں میں عثمان غنی کے قدوم ممنت لزوم کے ساتھ لگی ہوئی خاک نور کا سرما ہے تمام صحابہ کرام کا غلام اور نوکر ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کے قدموں کے نیچے خاک آئے قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد مصطفیٰ کے جو طلبوں کے نیچے جوڑے کے نیچے خاک تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد اب بتاؤ نبی کے جوڑوں کے نیچے خاک کی یہ شان ہے تو کندھے پہ بیٹھے ہوئے امام پاک کی شان کا عالم کیا کوئی کہے حسین کو ہم نیچا کریں گے نہیں جس حسین کو محمد نے اونچا کیا جس حسین کو نبی نے اٹھایا ہو سر جس حسین کو محمد نے اونچا کیا ہو سر مار لے قیامت تک کوئی نیچ اس حسین کو نیچا میں اپنی بات ختم کروں وقت ہو گیا اور قبلہ جگر گوشہ خطیب اسلام جان نشین تاجدار حافظ آباد حضرت قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی ہم جب کبھی ان کو دیکھتے ہیں تو بھی سکون آتا ہے سنتے ہیں تب بھی سکون آتا ہے یہ بولتے ہیں تو لگتا یہی ہے چہرہ تو ان کا ہے گلے میں آواز تاجدار حافظ آباد کی اپنی آواز ہے ایسے ہی ہے یا نہیں اور میں ساؤتھ افریقہ گیا وہ ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے ڈربن وہاں تو اردو اتنے لوگ جانتے نہیں ہیں انگلش ہی بولنے والے ہیں تو وہاں میں سفر میں تھا حضور مسلم امت استاد العلماء شیخ الحدیث ابروغ اہل سنت قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک مرید ہیں میں ان کی گاڑی میں بیٹھا مجھے لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے ان کا شاہ جی کچھ سننا چاہتے ہیں سمندر کے کنارے بڑا خوبصورت ماحول تھا وہ بڑی گرینری تھی کچھ سننا چاہتے ہیں میں نے کہا جی سنا دیں تو لے کیا تو تاجدار حافظ آباد کا خطاب چل رہا تھا میں سچ بات آپ کو کہتا ہوں تو خطاب چل رہا تھا اور وہ بھی پنجابی میں نے کہا میں نے اسے پوچھا آر یو انڈرسٹینڈ اردو آر یو نو اردو جو ٹوٹی پھوٹی تھی اور ظاہر بیرسٹر صاحب کے سامنے بنا انگلش کیا بولے حضرت چراغ گولڑان کو کسی نے کہا تھا کہ جناب آپ نے کوئی انگلش میں بھی مائیہ لکھا ہے 7 زبانوں میں لکھا ہے فرمانے میں انگلینڈ بیٹھا یہاں تو ماں اٹھ کے آکے میں آکے لکھے نہیں جو ہون لکھے دیں نہیں انہوں کے فرمان میرے شاعری میں استاذ گرامی بھی وہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ سونے دی یٹ مائیہ سونے دی یٹ مائیہ I am not everything you are very fit مائیہ تو یہ ایسی انگلش ان کے سامنے تو میں بول نہیں سکتا کہنے نا پھڑے جان گے تو پھر بیرسٹر صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ انگلش بولتے ہیں فر بار ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے تاجدار حافظ آباد کی کیسٹ لگ گئی پنجابی میں ترنم سے شعر پڑھ رہے ہیں اور تاجدار گولڑا کا مائیہ پڑھ رہے ہیں کوئی مثل نہ ڈولن کوئی مثل نہ جانی دی رب خود قسموں چکے جے دی چڑھ دی جمانی دی اور پھر موڑ موڑ کے وہ سر میں تو سریلا تو ہوں نہیں مگر سر سے پیار تو ضرور کرتا ہوں چشتی ہوں اس لیے کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو پلاتے ہیں وہی جن کی نظر میں کچھ ہو کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر
میں کچھ ہو، پلاتے ہیں وہی جن کی نظر میں کچھ ہو، کنگال کیا بھریں گے کسی کے کچکول، ارے دیتے ہیں وہی جن کے گھر میں کچھ ہو۔ اب پیڑ تے پیا مگر میں اجازت لینا، حضرت قبلہ پیر جی نے کہا کہ آپ ایک ربائی لازمی سنائیں، اور وہ ماحول کا تقاضا ہے، وہ لازمی سنائیں، میرے کا سنا دیتے ہیں۔ تحقیق کی موتی بھی ذرا چن کے رکھو، تحقیق کی موتی بھی۔ اب ظاہر تبسم صاحب کی طرف سے داد آئی ہے، میں نے دوبارہ پڑھا، تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو ذکر علی سے جلے بن کے رکھو۔ تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو۔ آل سنت جس طرح آل محمد کا ذکر کرتے ہیں اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو ذکر علی سے جلے